بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، آج کے اس موجودہ دور میں جب پوری دنیا ایک وبا یعنی کرونا وائرس کے حوالے سے تباہی و بربادی سے دوچار ہے، نہ صرف انسانوں کی جانیں خطرے میں ہیں بلکہ انسانی معیشت جو ہے اور تمام کاروبار زندگی کے متاثر ہیں۔ بے شک یہ ایک تاریخ انسانیت کا بہت بڑا المیہ اور آزمائش کی ایک گھڑی ہے جو پوری انسانیت کے لیے ایک بڑی مصیبت کے طور پر جس کا آج ہم سب کو سامنا ہے۔ لیکن اس حوالے سے میں آج آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ باتیں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جس قدر ممکن ہو سکتا ہے آپ احتیاط سے کام لیں اور اس کو بالکل بھی ہلکا مت لیں، اور کوشش کریں کہ جس قدر بھی ماہرین کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے ہم سب کی بچت کے لیے، ہم سب کی حفاظت کے لیے اور ہم سب کی صحت و تندرستی کے لیے کوششیں جاری ہیں، ان سب میں ہم گورنمنٹ کا اور اپنی انتظامیہ کا نہ صرف ساتھ دیں بلکہ ہم بہت کم لوگ ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی جان کی حفاظت کریں گے، اپنی صحت و تندرستی کی حفاظت کریں گے تو یہ ایک اجتماعی حفاظت کا بھی سلسلہ ہے۔ اور جب ایک ہر فرد واحد جب اپنے طور پہ یہ کوشش کرتا ہے کسی برائی کے خلاف، کسی وبا کے خلاف اور کسی ایسی آفت ناگہانی کے خلاف، تو وہ جہاں اپنی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، مجموعی طور پر جب سب لوگ ایسا کرتے اور سوچتے ہیں تو پھر وہ ایک اجتماعی کوشش بھی بن جاتی ہے، ایک اجتماعی خدمت بھی بن جاتی ہے اور ایک اجتماعی کام بھی بن جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ممکن ہے اگر ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ اس بات کو اہمیت دیں گے اور اس کو ہلکا نہیں لیں گے اور اپنی حفاظت کریں گے، اور جتنے بھی گورنمنٹ کے اور دیگر جو بھی ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، ان سب کی ہدایات پہ عمل کریں گے تو کافی حد تک ہم اس مضی وبا کے حوالے سے کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ نہ صرف اپنی جان کی حفاظت ہوگی بلکہ اس میں دوسروں کی جان کی حفاظت بھی ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو کسی سے یہ مرض لگ سکتی ہے بلکہ آپ سے بھی کسی کو مرض لگ سکتی ہے، اور اس لیے ہر انسان جو ہے وہ اگر اپنے اپنے طور پہ کوشش رکھے، اور اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آلریڈی پہلے سے ہی ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا اور عمل ہونا چاہیے، اور اسلام کا اس میں کھلی ہدایات ہیں کہ ہم سب اس کے اوپر کوشش کریں۔ جو سب سے پہلی بات ہے اور سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خوف خدا ہونا چاہیے، اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحت اور معاشرتی مسائل کے حوالے سے جو ان کی ہدایات ہیں، جو ایک ضابطۂ حیات اسلام نے ہمیں دیا، ایک قاعدہ قانون دیا انسان کے لیے، تو ان سب جو بھی معاملات ہیں ان کے اوپر جو بھی ہدایات ہیں، جو بھی احکامات ہیں اسلام کے، ان کے اوپر، جس میں سب سے بڑی بات کہ آپ جو انسانوں کے درمیان ایک فحاشی اور ایک خدا سے دوری کا ایک بات تھی، اور لوگ جو ہیں وہ آپس میں
اس قدر تک معاشی اور اخلاقی اقدارات کو رونتے ہوئے جو ہے وہ فحاشی و عریانی کی طرف اور اس طرف بڑھ رہے تھے، اس حوالے سے بھی یہ ایک لمحہ فکری اللہ کی وحدہ لا شریک کی ذات سے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ڈرنا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کی طرف سے یہ ایک وبا ہے، خدا کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے، خدا کی طرف سے یہ ایک مصیبت ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہی جو ہے وہ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم اللہ کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق اگر زندگی گزاریں اور ان پہ عمل پیرا ہوں، اور جو ہمارے ماہرین ہیں، کیونکہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی آفت ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی کی جو ہیں وہ شفا دینے والے ہیں، اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کی ذات بابرکات ہی جو ہے وہ ہماری آوازوں کو سننے والی ذات بابرکات ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہی ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں. لیکن جو سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو، اپنے کردار کو سنوارنا چاہیے. دیکھیں کہ بھوک رکھ کر کھانا کھانا اور ایک دوسرے کے ساتھ صفائی نصف ایمان ہے، اور معاشرتی جو اقدار ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے آداب کو اور تمیز کو اور اخلاق کو یہ مد نظر رکھے. یہ ساری باتیں اسلام میں موجود ہیں اور ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی ہماری اداروں کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی پریکاشنری جو ہدایات ہیں ہمارے لیے، ہمیں ہاتھ دھونا چاہیے، 5 ٹائم وقت نماز پڑھیں گے، باوضو رہیں گے، اور خصوصاً اب رمضان المبارک کا مہینہ بھی شروع ہوا چاہتا ہے، تو رمضان کے حوالے سے بھی جتنا ہم تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، صفائی کو اپنا مد نظر رکھیں گے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کریں گے، ہر حال میں ہمیشہ کے لیے یہ وبا جو ہے اس بات کا میسج ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہی اپنے زندگی کے اصولوں کو، اپنی زندگی کے طریقوں کو اسلام کی روشنی میں دیکھنا اور سوچنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واللہ جو گورنمنٹ کی طرف سے یا جو ہمارے ماہرین ہیں ان کی طرف سے جو ہدایات ہیں، ڈاکٹرز کی طرف سے ہیں، ان سب پہ عمل کرنا چاہیے. ہمیں صفائی و ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو، منہ کو، کان کو صاف کرنا چاہیے. آپ وضو کو دیکھ لیں، اس میں ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، منہ کو دھویا جاتا ہے، اس میں کلی کی جاتی ہے، اس میں ناک کو صاف کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم 5 وقت، اور پھر جب ہم باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس کی ذات بابرکات کے سامنے جھک جائیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے، اور اس کے پیاروں کی محبت دل میں رکھتے ہوئے، ان کا واسطہ دے کر، اور محمد و آل محمد کے راستے پہ چلتے ہوئے، اور ان طریقوں کو اپنائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس پہ کنٹرول ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کو ان باتوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، اس کو ہلکا سمجھنا چاہیے. تو ایسی بات نہیں، ان سب چیزوں پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. اور یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے حوالے سے اس کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اسے پکارنا چاہیے. اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، یہ دعا ہے. جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، یہ ہے کہ ہمیں شیطان مردود یہ ساری وبائیں. میں ایک بات آپ کو بہت واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں. جیسا کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کی ویڈیو وائرل ہو گئی، فلاں کا ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا، فلاں بات وائرل ہو گئی، تو یہ جو وائرل کا لفظ ہے یہ اسی سے وائرس ہے کہ جب کوئی وبا جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، اور جس کا کنٹرول فوری طور پر آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو اس کا نکل جانا اس بات کا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے قول و فعل میں، اپنے اعمال میں وہ جو ہے وہ اللہ کے راستے کو بھول چکا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات
کے حوالے سے انسان غفلت کا شکار ہے، اپنے اللہ سے دور ہے، اپنی عبادتوں سے دور ہے، اپنی پاکیزگی سے دور ہے، اپنے طہارت سے دور ہے۔ تو جب ہم ان سب چیزوں کو اپنائیں گے، یہی بات ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، ہمیں فاصلہ رکھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے با اخلاق طریقے سے، ایک غیر شرعی جو طریقے ہیں ملنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، ان سب چیزوں کے لیے ہمارے لیے یہ آزمائش ہے۔ اور میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ دشمنان اسلام ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، منکران خدا ہیں، یہ ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، ان کے لیے مقام عبرت ہے۔ لیکن ہم مسلمان جو ہیں، ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں کہاں پہ ہم غلط ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ آخری زمانہ ہے، قیامت کے قریب قربت کا زمانہ ہے، قیامت کے نزدیک قیامت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شمار ایسی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے پیشن گوئیاں فرما چکے ہیں، ہمیں بتا چکے ہیں، ہدایات دے چکے ہیں، ہماری جو اصلاح کر چکے ہیں، ہمیں نصیحتیں کر چکے ہیں کہ آخری زمانہ ہوگا۔ اس زمانے میں بے شمار ایسی چیزیں جو ہیں وہ بظاہر ہم کو انسان کی ترقی نظر آئے گی، بظاہر ہم کو انسان کی ایسا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، نئی ایجادات ہونی چاہیے، انسان کو ترقی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، انسان کو اپنے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اسلام کو اپنے خالق و مالک کی ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، موت انسان کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ ایک دن ہم واپس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات میں ہمیں پیش ہونا ہے۔ تو دوستو، میرے محترم ساتھیوں، میں آپ سے آج فقط اتنا کہوں گا کہ واللہ اپنے گھروں میں رہیں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں۔ دیکھیں، اعمال کا تعلق جو ہے وہ انسان کی نیتوں کے ساتھ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر انسان عبادت کرنا چاہتا ہے، اگر انسان بھلائی کرنا چاہتا ہے، اگر انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، وہ انفرادی طور پہ بھی کر سکتا ہے، اور جس سے یہ دیکھیں، ہر اس اجتماع سے پرہیز کریں جہاں سے شر نکلنے کا اندیشہ ہو، جہاں سے بیماری کے وبا کے پھوٹنے کا اندیشہ ہو۔ یہ سب چیزیں، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس آزمائش سے کامیابی و کامرانی کے ساتھ نکالیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے اجتماعات، ہماری محافل، ہماری مجالس ضرور برپا ہوں گی، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہ مٹنے والا ذکر ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک سے اگر خلوص دل کے ساتھ اس کو پکاریں گے اور اپنے ماہرین کے مشوروں پہ عمل کریں گے، خدا اور رسول کی جو ہدایات ہیں اسلامی معاشرے کے حوالے سے ان پر عمل پیرا ہوں گے، ہماری چور بازاری، آج بڑے سے بڑا ڈاکو، بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا صاحب اختیار و اقتدار، بڑے سے بڑا بدماش، بڑے سے بڑا جو ظالم ہے، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے، وہ اس کو بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اسلامی اصولوں کا پابند رہنا چاہیے، ہمیں اپنے کردار میں بہتری لانی چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ اس بات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں، انسان اور بہت ساری بیماریوں میں مرتے ہیں، لیکن ایک ایسی بیماری، ایک ایسی وبا کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہو اور پوری دنیا جس سے متاثر ہو رہی ہو، ایسے حال میں ہمیں چاہیے کہ ہم جس قدر اپنے طور پہ جو ہم کر سکتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے اس کو ہم اپنا فریضہ سر انجام دیں۔ اس سے اگر ہم اپنے آپ کو حفاظت کرتے ہیں تو بھی ایک قوم اور ایک فرد کے یونٹ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں، دوسروں کو سمجھاتے ہیں، اس کو نہایت سیریس لینا چاہیے، اس کو بالکل بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تمام پریکاشنری میجرز کو جو ہے نا وہ، اور جب تک گورنمنٹ کی جانب سے پابندی ہے، یہ لاک ڈاؤن ہے، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلیں اسی بہانے سے ہمیں اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کی ہدایات پہ عمل کرنے کا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کا، ان کی اصلاح کرنے کا، ان کے ساتھ رہنے کا، اپنے جو معاشرتی اور معاشی ہماری جو الجھنیں تھیں جن میں ہم پھنسے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے ہم اپنے خدا، اپنے گھر، اپنے قواعد و ضوابط کو بھول گئے تھے، زندگی کے طور طریقے ہمارے ہم ان کو پیچھے چھوڑ چکے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں ہم سب کچھ جو ہے وہ بھلا چکے تھے، تو ہمیں ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس وبا کے حوالے سے ہاں یہ ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں، اپنی عبادات میں اللہ وحدہ لا شریک سے اپنے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور تمام مومنات مسلمانوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اور ان تمام باتوں کے اوپر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس بلا سے، اس وبا سے نجات عطا فرمائیں گے اور ہمیں محفوظ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ایک دن ایسا ہوگا کہ زندگی اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ پھر رواں دواں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ تمام جتنے بھی گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے ہمارے لیے ہدایات ہیں، ماہرین کے لیے ہدایات ہیں، ان پر سختی سے عمل کریں۔ کیا ہوا اگر ہم ایک ماہ 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ گھومیں گے نہیں، سیر سپاٹے نہیں کریں گے، بازاروں میں نہیں جائیں گے، اجتماعات میں نہیں جائیں گے؟ ہاں، جب اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس وبا سے نجات دے گا انشاءاللہ العزیز یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن ابھی پلیز آپ سے یہ التماس ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے تمام سننے والوں سے کہ آپ حضرات جتنا بھی اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو بھی پالیسیز گورنمنٹ کی ہیں، جو بھی ڈاکٹرز کی ہیں، ان سب پہ عمل کریں، خود اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہ اس وبا سے اور اس بلا سے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔